صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم إلى آخر الحديث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. کل اسی حوالے سے بات ہوئی تھی کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اس امت کو رمضان کے حوالے سے ملی. روزے پچھلے امتوں کو بھی ملے ہیں لیکن اس شان کے ساتھ، اس خصوصیت کے ساتھ اور اس اعزاز کے ساتھ کسی اور امت کو یہ روزے نہیں ملے. اور سوچا جائے تو یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ سے لے کر امت کو دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے لے کر امت کو دیا وہ اعلیٰ دیا، وہ بہترین دیا، وہ خصوصیت کے ساتھ دیا. کوئی بھی آپ عبادت لے، جتنی عبادتیں مجھے اور آپ کو ملی کن کے وسیلے سے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی. اور ہر عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی شان کے ساتھ امت کو دے رہے. ایک نماز ہی دیکھ لے، اور پھر جو بھی عبادت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وہ عبادت اپنی امت کے لیے کچھ مانگی اور کچھ عبادتیں اللہ نے بطور تحفہ کے عطا فرمائے. مثلا نماز کے بارے میں مشہور ہے، ہم سنتے ہیں کہ کس کا تحفہ ہے؟ اللہ کا. اور وہ تحفہ لانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیسی نماز ملی، کتنی نمازیں ملی، حضور کی وجہ سے وہ کتنی رہ گئی اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ نے ثواب کتنوں کا دینا ہے؟ یہ سب کے سامنے مشہور روایت، مشہور باتیں. نماز کی طرح ایک تحفہ اور جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، حبیب کے امت کو عطا فرمایا، وہ رمضان کا تحفہ ہے. نماز ملی اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے، اور روزہ ملا اپنے گناہ بخشوانے کے لیے. رمضان کا لفظ ہے نا رمضان، اس کے بہت سارے معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی اس کا رمضان، جس ٹائم دھوپ چڑھے، دھوپ میں تیزی آ جائے اور اونٹ کا بچہ پیر ریت تے گرم ہونے دی وجہ تو نہ رکھ سکے تو اس کو کہتے ہیں رمضان. دوسری وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ پہلی بار جب فرض ہوا تو سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے کہ رمضان اس کا نام ہو گیا. تیسرا معنی کرتے ہیں رمضان کا معنی ہے جلسہ دینا.
اور یہ امت کے گناہوں کو ایسا جلسا دینے والا مہینہ ہے، جلا دینے والا مہینہ ہے، جب کسی جگہ آگ لگ جاوے تو کوئی شے باقی۔ اسی طرح مہینہ امت کو ملا، اور ایسا مہینہ کہ اس مہینے میں اگر بندہ تھوڑی بہت ہمت کر کے، عبادت کر کے، روزہ رکھ کے اپنے رب کی رضا کے کام کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے انسان کے زندگی کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ابھی تک ہم اس مہینے کا انتظار کرتے رہے، کہتے جی اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اور آپ یقین جانیں جو لوگ خوشی خوشی اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے رہے ان کو بھی اللہ ثواب دیتے رہے۔ جنہوں نے پا لیا، مہینہ مل گیا، مہینے کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، وہ تو کمائی کر رہی رہے۔ لیکن مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو اس مہینے کے لیے استقبال کے دن تھے، جو اس مہینے کے لیے تیاری کے دن تھے، جو اس مہینے کے آنے کی خوشی ہو رہی تھی، اللہ نے حضور کی امت کے لیے اس خوشی کو بھی عبادت بنا۔ اس شریعت کا مزاج ہے، قانون ہے اس شریعت کا، ویسے عام قانون نہیں ہے۔ اگر کسی فیکٹری میں، کسی مل میں، کسی جگہ کوئی ویکنسی آ جائے، کوئی سیٹ خالی ہو جائے اور ایک بندہ درخواست لکھ کر دے دے جی مجھے نوکری چاہیے، مجھے ملازمت چاہیے، درخواست اس نے جمع کرا دی، اب وہ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، تیسرے مہینے جا کے اس بندے کا کام ہو گیا، اس کو نوکری مل گئی۔ اب جب کام شروع کرے گا وہی تنخواہ شروع ہوئے گی یا 2-3 مہینے جڑا اسے انتظار کیتا وہی بھی تنخواہ انہیں ملے گی؟ جائے گا، کم شروع کرے گا، جس دن تو کم لگے گا اس دن بھی تنخواہ وہی سٹارٹ ہوئے گی۔ وہ جا کر یہ نہیں کر سکے میں درخواست دیتی سی، 2 مہینے میں نے انتظار کیا، مجھے اس انتظار کے بھی پیسے مل جائے، مجھے اس انتظار کے مہینوں کے بھی تنخواہ مل جائے۔ ملے گی تنخواہ؟ پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ جو ہو جاوے تو سارے درخواست دے کر اپنا بیٹھ آئیے کہ جی میں درخواست دیتی ہوں، میں ٹھیک ہے تنخواہ گھر میں پہنچتی ہے۔ لیکن اللہ کا قانون دیکھیں عبادات کے بارے میں، فرمایا انتظار عبادت فی حکم العبادہ۔ آپ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، ابھی جماعت میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی گھر سے چل کر مسجد آ گیا، ابھی جماعت میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ٹائم ہے، یہ بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ثواب اس کو نماز پڑھنے کا ملنا تھا اتنا ثواب اس کے کھاتے میں انتظار کا لکھا جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں آیا تھا، ہم انتظار میں تھے، تو جیسے رمضان کے مہینے پا لینے کا ثواب ہے وہی ثواب اللہ انتظار کرنے والے کو بھی عطا فرمائے۔ تو کیسے شان والی عبادتیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو ملی۔ رمضان کا ہی مہینہ دیکھ لیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 مخصوص چیزیں اس مہینے میں دی گئی جو پہلے امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے۔ ساڈا اعزاز ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں یہ اعزاز کن کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، مگر نہ میں کون ہم کون۔ پہلی خصوصیت یاد رکھیں، مجھے اپنے بارے میں انعام یاد ہوگا تو اس انعام کی وجہ سے اس کام کو کرنا میرے لیے آسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کو مخصوص طور پر اس مہینے میں جو پہلا انعام ملا جو ان سے پہلے کسی امتوں کو نہیں ملا،
وہ ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ویسے عام بدبو تو عام بندہ بھی نفرت کرتا ہے، لیکن جہاں محبت ہو جائے، جہاں شفقت اور محبت والا تعلق ہو، وہاں اس بدبو کو بندہ بدبو محسوس نہیں کرتا۔ ماں ہے نا، ماں کسی اور کے ذمہ لگا دو نا، بچے کا گند صاف کر دو، کبھی بھی نہیں صاف کریں گے۔ میں اور آپ پاس سے گزرتے ہوئے آنکھیں بھی بند کر لیتے اور ناک کے اوپر بھی کپڑا رکھ لیتے ہیں، کہیں بدبو کی وجہ سے مجھے میرا اپنا دل خراب نہ ہو جائے، لیکن وہی ماں ہوتی ہے، وہ گند بھی صاف کرتی ہے، بچے کو بھی صاف کرتی ہے، پھر اسی بچے کو اٹھا کر چوم بھی لیتی ہے۔ ماں کیا ہو گیا؟ کہتے جی مجھے اپنے بچے کے ساتھ محبت۔ اللہ کے بندے، ایک روزہ رکھنے سے تو اللہ کا اتنا قریب اور اتنا محبوب بن گیا کہ اس ایک روزے کی وجہ سے تیری اچھائیاں تو اچھائیاں ہیں، تیری خوشبوئیں ہیں، لیکن جو چیز تیرے اندر باعث نفرت ہو سکتی تھی، جو بدبو تیرے معدے کی وجہ سے پیدا ہوئی، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اللہ اس خوش بدبو کو بھی کس سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور مشک سب سے بہترین خوشبو اور قیمتی خوشبو گنی جاتی ہے، عرب میں سب سے مہنگی ترین خوشبو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے، جو حضور کی وجہ سے اس امت کو ملا۔ اور ان نہ سمجھے جائے کہ صرف یہی ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اتنی خصوصیتوں کے ساتھ نوازا گیا جو مجھ سے پہلے کسی اور کو وہ خصوصیتیں، اور حضور کی وجہ سے میرے توڑے وارے نہیں آ رہے ہو۔ پہلے زمانے کے نبیوں کا سنا ہوگا، اگر کسی نے کوئی اللہ دے نا دے کوئی شاید دینی ہوندی سی تو کتنے جا کے رکھے ہوندے سن؟ چوک دے اندر، چوراہے دے اندر رکھ کے آ گیا، آسمان سے آگ آئی، اس کو جلایا، لے گیا، بندے کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اور اگر شاید اتنے پئی رہی تو پھر وہ صدقہ قبول ہے۔ اور کتنی بےزتی والی گل، میں کوئی چیز رکھ کے آؤں گا، وہ قبول ہی نہ ہو۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کسی کو پتہ چل جائے کہ اس بندے کی نماز قبول ہی نہیں، سب کو پتہ چل جائے کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں قبول، کتنی بےزتی اور کتنی شرم والی بات۔ اس امت کے صدقے کا معاملہ وہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کا مسئلہ ہی بدل دیا۔ فرمایا ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، میں اللہ اس کو سب سے زیادہ قبول کروں، کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پہلی امتیں تھی، ان کی عبادت کی ایک جگہ مخصوص، اگر اس جگہ عبادت کے لیے پہنچے تو عبادت ان کی ہو گئی، اگر اس جگہ نہ پہنچ سکے تو ان کی عبادت گئی۔ یہ عیسائی لوگ ہیں، اپنے اس گرجا گھر کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہود لوگ ہیں، وہ اپنے کلیسا میں عبادت کریں گے، اور ان کی شادی بیاہ نکاح عبادتیں نفل نوافل سارے ادھر ہی ہوں گے، کہیں اور نہیں کر سکے۔ میرا اور آپ کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے سب سے کتنی آسانیاں فرمائی۔ میں گھر میں بھی مصلی بچھا کے اللہ کے حضور نفل کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ میں باہر کھیتوں میں کام کر رہا ہوں، وہاں پر میں قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ وہ بھی قبول۔ حضور کی خصوصیت ہے، حضور کی وجہ سے اس امت کو خصوصیت ہے۔ پہلے سب کے لیے قانون تھا، پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، پانی کا استعمال کرو گے تو پاک صاف ہوگے، نہیں تو تمہاری پاکی کوئی نہیں ہوگی۔
بے وضو ہوا، پانی کی ضرورت، غسل کی ضرورت ہوئی، پانی کی ضرورت، لیکن اس امت کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا، کسی جگہ بندہ ایسا ہی جگہ ہے جہاں پر پانی نہیں ہے تو وہاں پر ہی بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم مار لے، مٹی ہر جگہ موجود ہے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، تو جو مرضی اس سے عبادتیں کرتا رہے۔ کیا خصوصی شان اللہ نے عطا کی۔ اسی پھر بھی گھبرانے نہیں، اور مہینہ آ گیا رمضان، پتہ نہیں کیویں گزرے گا، گزر جائے گا، لیکن پھر افسوس رہے گا مجھے اور آپ کو اگر میں نے اور آپ نے مہینہ شیڈول کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور وقت کی تعین کے ساتھ نہ گزارا۔ اس لیے کہا جاتا ہے یار آگ لنگ ہی جانا، تو پھر لنگ ہی جانا سانوں کو پھر اس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنی خصوصیت کے ساتھ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ عبادت عطا فرمائی تو اس عبادت کا بھی کوئی حق ہے، اس مہینے کا بھی کوئی حق ہے، اور وہ سب سے پہلا کہ میں دن کا روزہ رکھوں اور روزے کی حالت میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کروں، مکمل بچنے کی کوشش کروں۔ نہ میری آنکھ کا گناہ، نہ میرے کان کا گناہ، نہ میری زبان کا گناہ، نہ میرے ہاتھ کا گناہ، نہ میرے پیر کا گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں روزے سے پہلے مجھ سے ہوئے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں۔ یعنی کہ لنگنا ہے تو لنگ ہی جانا، تو لنگ ہی جانا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے وہ جنتوں کا پیغام نہیں لے کر آئے گا یہ مہینہ، میرے اور آپ کے لیے پھر وہ بخششوں کا پیغام نہیں لے کر آئے گا، میرے اور آپ کے لیے پھر وہ برکتوں والا مہینہ نہیں ثابت ہوا۔ تو بہرحال اس امت کو جو پہلا خصوصی انعام اس مہینے میں ملا وہ کیا ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کو روزے ہونے کی وجہ سے کس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یہ خصوصی تعلق کس بندے کے لیے جس پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جس نے روزہ رکھا؟ کیوں بھائی؟ یہ خصوصی انعام کس کے لیے؟ جس نے روزہ رکھا۔ جتنے انعامات ہیں سارے ان بندوں کے لیے جو روزہ رکھنے والے ہیں، اگر روزہ نہیں ہے تو اس میں سے کوئی بھی انعام اس کو نہیں ملے گا، منت ترلے نال نہیں ملے گا، کچھ کرنے نال ملے گا۔ نمبر 2، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ حِيطَانٌ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا، سحری کو اپنی نیند قربان کر کے اٹھا، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزہ دار بن گیا، جب تک افطار کا وقت نہیں آئے گا دریاؤں میں موجود تمام کے تمام مچھلیاں اس روزہ دار بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک کام کیا، اللہ کا ایک فریضہ پورا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے ساری مخلوقات میرے خدمت میں لگا دی۔ کیا اعزاز ملا! ایک تو اعزاز ملتا ہے نا، اے سی بن گیا، ڈی سی بن گیا، ذلے کا سارا عملہ اس کے ماتحت ہو گیا، وہ جو مرضی ان سے کام لے لے۔ میں اور آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو میری خدمت میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ معافی۔ روزہ میں کس لیے رکھتا ہوں؟ کہ معافی مل جائے۔ تو اللہ فرماتے تو روزہ رکھ لے، تو آپ بھی معافی مانگے گا، تجھے بھی معاف کروں گا، اور تیرے لیے اوروں کو مغفرت کے دعا میں لگا دوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز! نمبر 3، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً۔ تیسرا انعام، ہر روز اللہ اپنے ان روزہ دار بندوں کے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں، جنت کو خوبصورت کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ اللہ کیسے خوبصورت کرتے ہوں گے اس کا بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ پھر ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ روزہ دار بندہ، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو فوت ہوتا ہے وہ سیدھا کدھر پہنچ جاتا ہے؟ جنت۔ اللہ نے اپنے حبیب کے امت کے لیے
اس مہینے کے شروع ہوتے ہی آسمان کے سارے دروازے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، اور جہنم کے سب دروازے۔ اس لیے اس مہینے میں جو امتی ایمان کی حالت میں جاتا ہے نا، وہ دے واسطے جنت نہیں، وہ دے واسطے جہنم نہیں، وہ دے واسطے جنت جہنم کے دروازے ہی بند ہیں۔ اس لیے اللہ سے موت مانگو تو کون سے مہینے کی؟ رمضان کی موت مانگو۔ دن مانگنا ہو تو کون سا دن مانگو؟ جمعے کرے۔ اور جگہ مانگنی ہو تو کون سی جگہ مانگو؟ مدینے کی موت مانگو۔ کون سی موت مانگو؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو مدینے کی موت نصیب ہو گئی، کل قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنے گا۔ جب اللہ کو لوگ منگیں گے تو پھر ساری ذمہ داری پھر لے جان والا لے جائے گا۔ یہ ساری اپنی سوچ ہے نا۔ جب معاملہ ہم رکھیں اللہ کے ساتھ، کسی بھی معاملے کے اندر اپنا معاملہ کدے حوالے کرنا چاہیے؟ یا اللہ میں جتنا جوگا ایسی میں کر گیا، باقی تو جانے، تیرا کم جانے، میرا کم ہے تیرے تو منگنا، تو قادر ذات ہے، تو کیا کر لیتا ہے اور کچھ کا کچھ بنا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو میری اور آپ کی سوچ ہے۔ اللہ اتنے بڑے اللہ ہے، اتنے قادر الملک اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، جس کی مملکت اور جس کے مالک ہونے کا میں اور آپ اس کی بڑائی کا تصور ہی نہیں۔ تین ہو گئے۔ نمبر 4، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کے شروع میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ صبح میں نے اس پر بات کی تھی کہ رمضان کے اس مہینے میں شیاطین قید ہو گئے۔ اب شیطان مجھے اور آپ کو گناہ پر نہیں ابال سکتا، تو بڑے بڑے گرو قسم کے شیطان۔ اب آسان ہو گیا معاملہ، میں اور آپ اپنے نفس کو قابو میں کر لیں، اپنے آپ کو قابو میں کر لیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، تو باہر سے مجھے گناہ پر ابھارنے والا جو شیطان میرا دشمن ہے، اب وہ مجھے بہکا نہیں سکتا۔ تھوڑی ہمت میں کر لوں، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ نمبر 5، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے اخیر رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ کون سی رات؟ اخیر رات۔ کہ کوئی درمیانے چھوڑ دے وہ دے اخیر رات آئے گی، کوئی 10 رکھ کے چھوڑ دے وہ دے اخیر آئے گی۔ اخیر کس کو کہتے ہیں؟ چاہے وہ 29 ہو جائے روزے، چاہے 30 ہو جائے، جو اخیر رات ہوتی ہے اس رات کن کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے؟ روزہ داروں کے لیے مغفرت کا اعلان۔ ایک تو آگے چل کر شاید حدیث آ جائے، روز کے اتنی گنتی میں اللہ روزہ داروں کے افطار کے وقت بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ 10,000 بھی ہے، 10 لاکھ بھی ہے، مختلف عدد ہے، لیکن جب اخیر رات ہوتی ہے، پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، بغیر عذر کے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، جب اخیر دن آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک خصوص اعزاز دیا گیا کہ اخیر رات روزہ داروں کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی انہوں بند کر دیا۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کتنے؟ تاکہ اخیر آوے تو صحیح۔ اور جو روزے نہیں رکھتے وہ اس خصوصیت سے نکل گئے، وہ کسی اور وجہ سے اللہ ان کو معاف فرما دے، سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اللہ کیوں معاف کرے گا۔ اللہ جس کو معاف فرما دے، اللہ سب کو معاف فرما دے، لیکن یہ جو اعزاز ہے، یہ اعزاز کن لوگوں کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس رات کی آپ بات کرتے ہیں یہ رات شب قدر ہے؟ کیونکہ شب قدر بھی رمضان میں ایک رات ہوتی ہے نا، جس رات اللہ کتنوں کو معاف فرما دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شب قدر تو عام ہے، یہ جو رات ہے
اور یہ جو مغفرت کا اعلان ہے یہ اللہ کا خصوصی اپنے ان بندوں کے لیے ہے جن بندوں نے روزے رکھے ہیں، کیونکہ قانون ہے، دستور ہے کہ مزدور جب مزدور ختم کر کے کام مکمل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو مزدوری ملتی ہے۔ ہر بندہ جمعے نو مہینے دے اینڈ تے جا کے اپنی تنخواہ نہیں لے کے ہوگا۔ ایک عام آدمی تنخواہ دے گا، ایک عام آدمی مزدوری دے گا۔ میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، اپنی بخشش کے لیے میں اور آپ روزے رکھیں تو جو عقیر رات ہوتی ہے اس رات اللہ اپنے روزہ دار بندوں کے لیے پروانہ جاری فرماتے ہیں اور ان سے کہتے آ جاؤ، تم نے میری رضا کے لیے روزے رکھے، مزدوری کی، اب اپنی مزدوری لے جاؤ۔ اور اس مزدوری میں اللہ ان کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ مغفرت کے فیصلے پر۔ تو مزدوری لینی ہے کہ نہیں لینی اللہ سے؟ بندہ کام کرے تو پھر جا کے بوا کڑکا گیا تھا جی میری مزدوری دیو، یہ کام ہی نہ کیتا ہوا گھر ستا پہ ہو گیا، ایک دن گیا ہفتہ کوئی نہیں گیا، وہ پھر جا کے مزدوری لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ اس لیے کوشش کریں میں اور آپ کہ اتنی خصوصیت کے ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اللہ کو میرے اور آپ سے پیار ہے نا، محبت ہے، تبھی تو ایسی خصوصی انعامات اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا اور اس مہینے میں صحت اور عافیت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، تو اس کا حق یہ ہے کہ میں اور اب اس مہینے کے عبادتوں بڑھ چڑھ کر زور و شور کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تحصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ کریم اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما۔ جو بھائی جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ کو اس مقصد میں کامیاب فرما۔ اللہ تیری رضا کی خاطر روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری توفیق سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اس روزے کا پورا بدلہ ہم سب کو نصیب فرما، پورا بدلہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اس مہینے کی ساری برکتیں ہمیں نصیب فرما، ساری مغفرتیں ہمیں نصیب فرما، ساری محبتیں ہمیں نصیب فرما، آپس کی محبتیں نصیب فرما، آپس کی محبتیں نصیب فرما۔ رب کریم تیرے حبیب نے اس ماہ مبارک میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ فرما۔ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام کے تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تیرے نبی اللہ اس مہینے میں تجھ سے برکتیں مانگتے رہیں، ہمیں بھی برکتیں نصیب فرما۔ تیرے نبی تجھ سے مغفرت مانگتے رہیں، ہمیں بھی مغفرتیں نصیب فرما۔ تیرے نبی تجھ سے رحمتیں مانگتے رہیں، ہمیں بھی رحمتیں نصیب فرما۔ کریم اللہ، مہربان اللہ، رحیم اللہ، ہم سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، ہم سب کے ساتھ اپنا فضل والا معاملہ فرما۔ ہم اس قابل نہیں کہ تجھ سے مغفرت مانگ سکے، لیکن ایک نقل اتارتے ہوئے یا اللہ تیرے حضور اپنی حاضری دیتے ہوئے اپنی طرف سے ٹوٹا پھوٹا جتنا عبادتیں ہو سکتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس نقل کو تو اصل میں بدل فرما، اس نقل کو تو اصل میں بدل فرما اور پورا بدلہ عطا فرما، اپنے شایان نشان بدلہ عطا فرما۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن لوگوں نے بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے اللہ اس ماہ مبارک اور اس برکت والے مہینے کے وسیلے سے یا اللہ ان سب کے بیماریوں کو دور فرما، بیماریوں کو صحت میں بدل فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے تعلق والے محترم بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کے مغفرت کے فیصلے فرما۔ خصوصاً ہمارے اس مسجد کے نمازی، پچھلے دنوں جو ہمارے حاجی صاحب فوت ہوئے اور بھی جتنے تعلق والے ہمارے نمازی
غازی چکے مسلمان جا چکے ہیں، یا اللہ تمام کے مغفرت کے فیصلے فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جنت الفردوس کا فیصلے فرما، ہماری عبادتیں قبول فرما، قرآن کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، قرآن کو ہم سب کے لیے آسان فرما، قرآن کو ہم سب کے لیے آسان فرما، نفل نوافل ہم سب کے لیے آسان فرما، اپنے گھر میں آنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما، اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔